السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج سنن ابی داود جلد اول کا دوسرا سبق ہم پڑھیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز حدیث کی اس کتاب کا آغاز کریں گے، کتاب الطہارہ۔ پہلا باب التخلی عند قضاء الحاجہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مصنف امام ابو داود کے مختصر حالات دیکھے تھے اور کتاب سنن ابی داود کے متعلق ہم نے چند باتیں پڑھی تھیں، جن میں کتاب کا طرز، کتاب کے مقاصد، کتاب کی سند اور کتاب کے فضائل اور کتاب کی خصوصیات ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ کتاب کا پہلا صفحہ نکال لیجئے تاکہ ہم اپنی کتاب، اپنے سبق کا آغاز کریں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبرنا الامام الحافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی قال اخبرنا الامام القاضی ابو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال اخبرنا ابو علي محمد بن احمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود سليمان بن الاشعث السجستاني في المحرم سنة 75 و200 قال۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جہاں امام ابو داود کے تلامذہ کا ذکر پڑھا تھا، ان میں ایک نام آیا تھا ابو علی محمد بن احمد اللؤلؤی۔ یہ امام ابو داود کے تلامذہ میں سے ہیں اور امام سنن ابی داود کے 4 نسخے معروف اور مشہور ہیں۔ ان میں سے جو سب سے آخری املا کیا ہوا نسخہ ہے وہ انہی شاگرد ابو علی محمد بن احمد اللؤلؤی کا نسخہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو جو ہمیں اجازت دی اور حدیث امام ابو داود نے حدیث بیان کی ہے وہ محرم الحرام سن 275 ہجری میں قال، اور یہ وہ بیان کرتے ہیں، قال فرمایا کتاب الطہارہ باب التخلی عند قضاء الحاجہ۔ کتاب الطہارہ یہ کتاب سنن ہے۔ سنن وہ حدیث کی کتاب ہے کہ جس میں فقہی ابواب کی ترتیب پر احادیث کو ترتیب دیا جائے۔ اس میں سب سے پہلے طہارت کی کتاب کا ذکر کر رہے ہیں۔ طہارت کے تحت ابواب کا ذکر کریں گے کہ جو طہارت سے متعلق احادیث ہیں ان کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلا باب ہے باب التخلی عند قضاء الحاجہ، بوقت حاجت خلوت اختیار کرنے کا بیان۔ تخلی خلوت یعنی اکیلا ہونا، تنہا ہونا، لوگوں سے دور ہونا، اس کا بیان۔ وَبِهِ بِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى إِمَامِ أَبِي داود رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب الكعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمر وعن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام بول کی طرف جاتے تو انتہائی دور ہی نکل جاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت خلوت میں کرتے اور دور نکل جاتے کہ لوگ میں سے کوئی دیکھ نہ سکتا ہو۔ اذا ذهب المذهب، جب مقام بول کی طرف نکلتے تو انتہائی دور نکل جاتے۔ وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد۔ ایک دوسری حدیث امام ابو داود ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں الفاظ مختلف ہیں، معنی وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے وقت خلوت اختیار کرتے اور لوگوں سے دور ہوتے، جس کو نقل کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بول و براز کا ارادہ فرماتے تو آپ صحرا میں چلتے چلتے اتنا دور چلتے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکتا ہو۔ باب الرجل یتبوأ لبولہ، یہ باب ہے کہ ان روایات کے بیان میں کہ جو روایات وارد ہوئی ہیں کہ آدمی بول کے وقت، پیشاب کے وقت نرم جگہ تلاش کرے۔ یتبوأ لبولہ، یتبوأ کا معنی یطلب سے کرتے ہیں، یہاں مفعول محذوف ہے۔ یتبوأ لبولہ مکانا لینا، یعنی بول کے لیے، پیشاب کے لیے نرم جگہ تلاش کرے۔ نرم جگہ کا تلاش کرنا اس لیے ہے تاکہ پیشاب یا اس کی چھینٹیں پاؤں یا کپڑوں پر نہ پڑیں۔ بالسند المتصل منا إلى الإمام أبو داود رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد أخبرنا أبو التياح حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل الجدار فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب بصرہ تشریف لے گئے تو ان کے سامنے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرف سے یہ حدیث بیان کی جاتی تھی کہ جو پھر حضرت عبداللہ حدیث بیان کی جا رہی تھی۔ فکتب عبداللہ الی ابی موسیٰ، ان کی تحقیق کے لیے حضرت عبداللہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا جس میں انہوں نے مختلف اشیاء کے متعلق ان سے سوال کیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے ان کی تحقیق کرتے ہوئے تحقیق کے لیے ان کو جواباً خط لکھا جس میں انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کا تقاضا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کی جڑ میں نرم جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے پیشاب کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی پیشاب کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ وہ پیشاب کے لیے نرم جگہ تلاش کرے اور نرم جگہ کا انتخاب کرے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں اس کے کپڑوں اور اس کے جسم کو ناپاک نہ کر سکیں۔ تو اس میں ترجمۃ الباب سے کا ثبوت ہوتا ہے کہ جس میں وضاحت ہے کہ آدمی پیشاب کے لیے نرم جگہ کا انتخاب کرے اور نرم جگہ کو بتکلف تلاش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر اس کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے۔
اگلا باب ہے باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، بیت الخلاء میں داخل ہونے وقت دعا جو پڑھنی چاہیے اس کا بیان ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حمات قال اللهم إني أعوذ بك، وقال عن عبد الوارث قال اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء داخل ہونے لگتے تو حماد سے، چونکہ اس سند میں حضرت عبد العزیز کے دو شاگرد ہیں، ایک عبد الوارث اور دوسرے حماد اس لفظ سے نقل کرتے ہیں اس دعا کو، اور عبد الوارث وہ دوسرے لفظ سے دعا کو نقل کرتے ہیں جس کو مصنف امام ابو داود دونوں الفاظ علیحدہ ذکر کر رہے ہیں کہ مسدد نے کہا کہ حماد نے نقل کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک، دعا کے الفاظ ابتدائی اللہم ہیں۔ وقال عن عبد الوارث، اور عبد الوارث سے جو نقل الفاظ ہیں وہ یوں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ وبه قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدودي قال اخبرنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن انس بهذا الحديث قال اللهم اني اعوذ بك، وقال شعبة وقال مرة اعوذ بالله، وقال وهيب عن عبد العزيز فليتعوذ بالله۔ یہاں پر حضرت عبدالعزیز کے تیسرے شاگرد شعبہ وہ ان الفاظ دعا کو ان الفاظ سے مختلف ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ ذکر کرتے ہیں شعبہ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، وقال شعبہ وقال مرۃ، کبھی کبھی شعبہ یہ الفاظ ذکر کرتے ہیں اعوذ باللہ۔ وقال وہیب عن عبد العزیز، اور عبد العزیز کے ایک چوتھے شاگرد ہیں وہیب، وہ یہ الفاظ دعا کے ذکر کرتے ہیں فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ۔ ان دونوں احادیث میں جو امام صاحب کا ان دونوں احادیث کو ذکر کرنے کی غرض اور مقصد یہ ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے جو دعا پڑھی جائے اس کے ابتدائی دو الفاظ میں اختلاف ہے، وجہ اختلاف یہ ہے کہ عبد العزیز بن صہیب کے 4 شاگرد ہیں۔ پہلی سند میں پہلے حدیث میں 2 شاگردوں کا ذکر ہے، حماد اور عبد الوارث، اور اس کے اندر 2 شاگردوں کا ذکر ہے، امام شعبہ اور امام وہیب۔ حضرت حماد سے جو الفاظ دعا نقل ہیں وہ یہ ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حضرت عبد الوارث سے جو عبد العزیز کے دوسرے شاگرد ہیں ان سے جو الفاظ حدیث کے نقل ہیں وہ یہ ہیں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور امام شعبہ سے دونوں طرح کے الفاظ نقل ملتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک، یہ بھی نقل ہے، اور یہ بھی نقل ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اور امام وہیب سے ان الفاظ کے ساتھ حدیث بیان کی جاتی ہے فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ۔ تو بہرحال امام شعبہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختلاف استاد یعنی حضرت عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آیا ہے کہ کسی شاگرد نے
اللہم انی اعوذ بک کے الفاظ لیے اور کسی شاگرد نے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث والے الفاظ نقل کیے ہیں، تو بہرحال یہ مختلف الفاظ کے ساتھ احادیث نقل ہے، یہ الفاظ دعا تینوں کے تینوں ثابت ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور فلیتعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ البتہ راجع الفاظ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ہیں۔ وبه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث۔ حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرۃ کہ یہ جگہیں ایسی ہیں کہ شیاطین حاضر ہوتے ہیں، یعنی بیت الخلاء جو بول و براز کی جگہ ہیں، یہاں شیاطین حاضر ہوتے ہیں۔ بس جب تم میں سے بیت الخلاء آئے، داخل ہونے لگے، تو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ امام ابو داود نے اس باب میں 3 احادیث نقل کی ہیں۔ پہلی حدیث میں اختلاف الفاظ حدیث کو ذکر کیا ہے، الفاظ حدیث میں اختلاف اس کو ذکر کیا۔ دوسری حدیث میں وجہ اختلاف کو ذکر کیا ہے کہ یہ اختلاف کی وجہ حضرت عبد العزیز ہیں کہ جو مختلف الفاظ سے حدیث کے الفاظ نقل کرتے ہیں۔ ان کے شاگردوں نے کسی نے اللہم انی اعوذ بک کے الفاظ نقل کیے اور کسی نے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث کے الفاظ نقل کیے۔ تیسری حدیث میں دعا پڑھنے کی وجہ بیان کر دی کہ اگر دعا نہ پڑھی جائے تو بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ چوتھا باب ہے ہمارا آج کے سبق کا، باب کراہیت استقبال القبلۃ عند قضاء الحاجہ۔ یہ باب ہے قضاء حاجت کے وقت استقبال قبلہ کی کراہت سے متعلق، یعنی قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ کر کر بیٹھنا، یہ اس کی کراہت سے متعلق احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اس مسئلہ میں استقبال قبلہ اور استدبار سے متعلق ائمہ کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو پہلے سمجھ لیں، پھر احادیث مبارکہ کا ترجمہ، اس کی تشریح اور ان ائمہ کے جوابات احناف کی طرف سے بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے احناف کے نزدیک مطلقاً استقبال و استدبار ناجائز ہے۔ قضاء حاجت کے وقت احناف کے نزدیک استقبال قبلہ و استدبار قبلہ مطلقاً ناجائز ہے، کہ خواہ آبادی میں ہو یا خواہ صحرا میں ہو، کھلی جگہ میں ہو یا آبادی میں ہو، مطلقاً استقبال و استدبار ناجائز ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک استقبال قبلہ مطلقاً ناجائز ہے، خواہ آبادی میں ہو خواہ صحرا میں ہو۔ ہاں، استدبار جائز ہے، آبادی میں ہو یا صحرا میں ہو۔ یعنی امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو ممانعت ہے اس کا مدار استقبال پر ہے۔ استقبال قبلہ حرام ہے، خواہ وہ آبادی میں ہو یا صحرا میں ہو، اور استدبار وہ جائز ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آبادی میں
استقبال اور استدبار دونوں ناجائز ہیں، دونوں جائز ہیں، صحرا میں استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ ناجائز اور حرام ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک جو حرمت ہے وہ صحرا میں ہے۔ استقبال اور استدبار کی آبادی میں استقبال قبلہ ہو یا استدبار قبلہ ہو دونوں جائز ہیں امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک استقبال قبلہ مطلقاً ناجائز ہے، خواہ وہ آبادی میں ہو خواہ وہ صحرا میں ہو۔ ہاں استدبار کی وہ اجازت دیتے ہیں دونوں صورتوں میں۔ اب ہم احادیث مبارکہ کو ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بسند المتصل منا الی الامام ابو داود رحمہ اللہ قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سليمان قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ کیا لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءة قال اجل، کہ تمہارے نبی نے تم کو کیا ہر چیز سکھلائی ہے یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں، لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول، کہ ہاں ہم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول و براز کے وقت استقبال قبلہ سے منع کیا۔ وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، اور ہم کو دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا۔ وَأَلَّا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ 3 أحجار، اور اس بات سے منع کیا کہ ہم میں سے کوئی ایک 3 ڈلوں سے کم سے استنجا کرے، یعنی کہ کمال طہارت وہ 3 ڈلوں سے استنجا کرنا کمال طہارت ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 3 ڈلوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا۔ وَأَلَّا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ 3 أحجار أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ، یا اس بات سے ہم کو منع کیا کہ ہم میں سے کوئی ہڈی سے استنجا کرے یا گوبر وغیرہ گندگی سے استنجا کرے۔ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی جس میں وضاحت موجود ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول و براز کے وقت استقبال قبلہ سے ہم کو منع کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ استقبال قبلہ کی ممانعت ہے۔ بسند المتصل منا إلى الإمام أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك قال عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر ب3 أحجار وينهى عن الروث والرمة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تمہارے لیے بمنزلہ والد کی ہوں، میں تم کو دینی امور کے متعلق تعلیم دیتا ہوں۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء کی طرف آوے تو وہ ہرگز قبلہ کی طرف نہ رخ کرے نہ پیٹ کرے، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، اور حکم دیا کرتے تھے 3 پتھروں سے استنجا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے تاکہ کامل طہارت حاصل ہو جائے۔ یہ حکم طہارت کاملہ کے لیے ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، اور آپ نے استنجا ہڈی سے اور نجس چیز سے استنجا کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اس میں بھی استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کی ممانعت معلوم ہوئی۔ بسند المتصل منا
إلى الإمام أبي داود رحمه الله قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ جب تم بیت الخلا آؤ تو تم استقبال قبلہ مت کرو بول و براز کے وقت، لیکن شرقاً غرباً ہو جاؤ۔ فقدمنا الشام، ہم شام کے علاقے میں آئے، فوجدنا مراحیض قد بنیت قبل القبلہ، ہم نے ان کے بیت الخلا اور ان کے مقام بول و براز کو ہم نے پایا کہ جو کہ بنائے ہی گئے تھے، قبلہ کی طرف رخ کیے گئے تھے۔ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا، ہم نے ان کو اس قبلے سے ان کو پھیر دیا۔ ہم وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، بخشش طلب کی اور اس پر توبہ کی۔ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا، ہم قبلے سے پھر جایا کرتے تھے، اور ہم اس مجبوری کی وجہ سے قبلہ رخ ہوتے تو نہ تھے، لیکن چونکہ ان کو قبلہ رخ ہی بنایا گیا تھا، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ بالسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال حدثنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف استقبال کرنے سے منع فرمایا۔ قال ابو داود و ابو زید هو مولا بنی ثعلبہ، امام ابو داود فرماتے ہیں کہ ابو زید جن کا نام مجہول ہے کہ ہوا مولا بنی ثعلبہ، یہ مولا بنی ثعلبہ ہیں۔ قال وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال صفوان بن عيسى عن الحسن بن زكوان عن مروان الأسفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عبداللہ بن عمر سے نہیں بلکہ مروان الاسفر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی سواری کو قبلے کی جہت اپنی سواری کو بٹھایا، پھر وہ اس سواری کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنے لگے۔ میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، کیا اس سے ہم کو کیا منع نہیں کیا گیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، انما نہی عن ذلک فی الفضاء، کہ ممانعت ہے، لیکن یہ صحرا میں استقبال قبلہ کی ممانعت ہے، جہاں پر کھلی فضا ہو، صحرا ہو، کھلی جگہ ہو، وہاں پر اس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر سامنے آبادی ہو، دیوار ہو، یا کوئی جانور وغیرہ سے کوئی اوٹ وغیرہ ہو جائے تو اس سے ممانعت نہیں ہے۔ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ، جب تیرے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باب الرخصۃ فی ذلک، یہ باب ہے استقبال قبلہ، قضاء حاجت کے وقت استقبال قبلہ کی اجازت سے متعلق احادیث کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں گھر کی چھت پر میں چڑھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اینٹوں پر میں نے دیکھا،
آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے، قضاء حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف رخ کرنے والے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قضاء حاجت کے وقت رخ وہ بیت المقدس کی طرف تھا، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ استدبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ کی طرف تھا، اور اس استقبال بیت المقدس کی طرف۔ به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال قبلہ سے منع فرمایا۔ فرأیتہ، میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے رحلت فرما جانے سے 1 سال پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ کیا ہوا تھا، آپ نے استقبال کرنے والے تھے۔ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کے متعلق اختلاف ائمہ کے درمیان آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور اس کے متعلق احادیث جو ہم نے پڑھی ہیں، امام احمد کا مذہب یہی ہے کہ استقبال مطلقاً ناجائز اور حرام ہے، اور استدبار جائز ہے، خواہ وہ آبادی میں ہو خواہ وہ صحرا میں ہو۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں مطلقاً ناجائز ہیں اور حرام ہے، خواہ وہ آبادی میں ہو یا صحرا میں ہو۔ شوافی اور مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ آبادی میں دونوں جائز ہیں، مطلقاً جائز ہے، خواہ استدبار ہو خواہ استقبال ہو، ہاں صحرا کے اندر استقبال اور استدبار دونوں ناجائز اور حرام ہیں۔ شوافی کے مسلک کے جو مستدل احادیث ہیں وہ باب الرخصت فی ذلک میں موجود جو احادیث ہیں، یہ شوافی کا مستدل ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے وقت استقبال کیا، اور پہلی حدیث میں استدبار ثابت ہے۔ پہلی اور دوسری حدیث یہ شوافی اور مالکیہ کا مستدل ہیں، اور یہ احادیث ان کی دلیلیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آبادی میں استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کا ہے، جو جواز کی دلیل ہے۔ آبادی میں رخصت اور اجازت ہے کہ استقبال ہو جائے، استدبار ہو جائے، اگر بیت اللہ سے آپ کے درمیان کوئی اوٹ، کوئی رکاوٹ، کوئی دیوار وغیرہ آ جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ شوافی اور مالکیہ کا مذہب ہے۔ اور حنابلہ کے مذاہب کے لیے گزشتہ جو ترجمۃ الباب تھا جس میں ہم نے پڑھا دیگر روایات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال قبلہ سے مطلقاً منع فرمایا، استدبار کی اس کے اندر صراحت موجود نہیں ہے، وہ ان حنابلہ کا مستدل روایات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال قبلہ سے منع فرمایا ہے۔ احناف کے دلائل وہ مشہور احادیث ہیں جس میں وضاحت آتی ہے۔ پچھلے ترجمۃ الباب کے تحت ایک حدیث گزری ہے جس میں آپ نے مطلقاً استقبال سے بھی منع فرمایا اور استدبار سے بھی منع فرمایا۔ جی یہ دوسری حدیث ہے، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہ تو استقبال قبلہ کرے نہ استدبار کرے، مطلقاً منع فرمایا، اس میں صحرا اور آبادی کا کہیں ذکر نہیں، جو دلیل ہے اس بات کی کہ استقبال اور استدبار دونوں ناجائز ہیں۔ اور دوسری ایک روایت ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ آپ نے فرمایا کہ استقبال قبلہ نہ کرو نہ استدبار قبلہ کرو، یعنی قضاء حاجت کے وقت نہ رخ کرو نہ پیٹ کرو، بلکہ اپنے چہرے اور پیٹ کو شرقاً غرباً کر لو۔ یہ احناف کی دلائل ہیں۔ باقی ان روایات کا جواب جو احناف دیتے ہیں
اس کو سماعت فرما لیں۔ حنابلہ کے جو مستدل ہیں ان کا جواب احناف یہ دیتے ہیں، ان احادیث میں استدبار کے حوالے سے حدیث ساکت اور خاموش ہے، دوسری روایات ناطق ہیں جن میں استدبار قبلہ کا ذکر ہے، اور ان روایات میں استدبار قبلہ ممنوع ہے۔ تو ان روایات میں استدبار کا اگر ذکر نہیں تو یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہو سکتا کہ استدبار قبلہ جائز ہے یا استدبار قبلہ کے متعلق کوئی ممانعت نہیں ہے۔ باقی آخری ترجمۃ الباب کی یہ حدیث جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ذکر کیا جاتا ہے کہ جس میں انہوں نے قبلے کے رخ اپنے اونٹ کو بٹھایا اور انہوں نے پیشاب کیا ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے، اس حدیث کی سند میں راوی ہیں حسن بن ذکوان۔ یہ حسن بن ذکوان اکثر محدثین نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، جس وجہ سے یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے، بلکہ ضعف آ جانے کی وجہ سے مسائل میں اس سے استنباط درست نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ ذاتی عمل ہو، باقی کسی صحابہ سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں، لہذا یہ دلیل بھی قابل حجت نہیں ہے کہ اونٹ اور آبادی میں استقبال جائز ہو۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر والی روایت یہ بھی بظاہر شوافع اور مالکیہ کا مستدل ہے، اور ان کی دلیل ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ممانعت اور حرمت آبادی صحرا میں ہے، فضا میں ہے، کھلی فضا میں اور صحرا میں اس کی ممانعت استقبال اور استدبار کی ہے۔ اگر کوئی آبادی ہو تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ ان کی یہ بیان کردہ حدیث کا جواب ہو گیا کہ اس میں ایک راوی ہیں، وہ راوی ضعیف ہیں، اس لیے یہ حدیث قابل حجت نہیں۔ دوسرا یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے، دیگر صحابہ سے ایسا کوئی عمل ثابت اور منقول نہیں۔ اس روایت کا جواب جو باب الرخصتی فی ذالک میں جو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی روایت ہے کہ وہ ایک گھر کی چھت پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا انہوں نے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ قبلہ، آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک وہ بیت اللہ کی طرف ہوگی۔ تو اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کی روایت مبیح ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اور ابو ایوب انصاری کی روایت وہ حرمت پر دال ہے، لہٰذا حرمت والی روایت اور مبیح والی روایت میں جب تعارض آ جاتا ہے تو حرمت والی روایت راجح اور فائق ہوگی اور اسی کو ترجیح ہوگی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بیت المقدس کی طرف نہیں تھا، بلکہ ابن عمر گھر کی چھت پر جب چڑھے تو جوتی کی آواز سن کر آپ نے حرکت کی، اس حرکت کی وجہ سے آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک سر مبارک کو دیکھتے ہی عبداللہ بن عمر سر مبارک کو دیکھتے ہی واپس ہو گئے، کیونکہ آگے گھر کی چھت کی طرف جانا خلاف ادب تھا، اس لیے انہوں نے ظاہر کو دیکھتے ہوئے بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو استقبال تھا نہ استدبار قبلہ تھا،
بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو آتے دیکھا تو آپ نے قضاء حاجت کے وقت سطر کے لیے اپنا رخ تبدیل کیا۔ دوسری روایت جو کہ شوافع اور مالکیہ کا مستدل ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس سند کے اندر ایک راوی ہے محمد بن اسحاق، جن کے متعلق امام مالک یہ فرماتے ہیں انہو دجال، بعض نے کذاب کا لفظ کا، لہذا اس سند میں اس راوی کی وجہ سے ضعف آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت بھی قابل حجت نہیں ہوتی ہے۔ ننحرف عنہا ونستغفر اللہ کے الفاظ آئے ہیں، بعض نسخوں میں لفظ ہا کی ضمیر کے مرجع کے بارے میں تو دو احتمال ہیں۔ پچھلے جو ہمارے صفحے میں آیا تھا، اس ہا کی ضمیر کے مرجع کے متعلق دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے ہا ضمیر کا مرجع ما قبل قبلہ ہے، تو یہ معنی ہوگا حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں جب ہم شام کے علاقے میں گئے تو وہاں بیت الخلاء کا رخ قبلے کی جانب تھا، ہم قضاء حاجت کے لیے اسی رخ پر ہی بیٹھتے تھے، لیکن بقدر طاقت بشریہ اس قبلے کے رخ سے پھر جاتے تھے اور کچھ کمی رہ جاتی تھی، اس پر ہم استغفار کرتے تھے۔ دوسرا ضمیر کا مرجع یہ بھی احتمال ہے مراحیض ہو، جو کہ مرحاض کی جمع ہے، جس کا معنی بیت الخلاء، تو معنی یہ ہوگا ہم ایسے بیت الخلاء میں جاتے ہی نہیں تھے بلکہ انحراف کرتے تھے اور بنانے والوں کے بارے میں ہم استغفار کرتے تھے، شاید کہ بنانے والے مسلمان ہوں اور ان کو اس مسئلے کا علم نہ ہو۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے 5 ابواب دیکھے کتاب الطہارہ کے ذیل میں، 5 ابواب، ان کا ترجمہ اور ان کے احادیث میں جو ائمہ کا اختلاف دلائل کے ساتھ، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں احادیث مبارکہ کو صحیح طور پر پڑھنے اور سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس حدیث مبارکہ کو اپنی رضا کا سبب بنائے اور ہمیں ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔